مفکر اسلام حضرت سید عبدالقادر جیلانی کی عظیم دینی خدمات۔ مفکر اسلام شہزادہ غوث الورا محقق دوران ڈاکٹر پیر سید عبدالقادر جیلانی مسلم روایت اصالت، مسلم انٹلیکچل آرتھوڈاکسی اور ترقی یافتہ علوم کے مابین ایک نادر الوجود نقطۂ اتصال، فکری و علمی مناہج میں ایک پل، اور بیک وقت نحوی و لسانی مناہج کے مکی، مصری اور کوفی سانچوں میں ایک تحقیقی نقطۂ حوالہ کی حیثیت رکھنے والے فضیلت الشیخ حضرت ڈاکٹر سید عبدالقادر جیلانی نصف صدی سے زائد عرصہ تک عالم عجم میں ایک ایسی نادر و بے مثال شخصیت کے طور پر قائم رہے، جنہوں نے علم و فکر کے بکھرے ہوئے دھاروں کو ایک وحدت میں جوڑ دیا۔ ان کی زندگی دراصل روایت و عقل، فہم متن و تدبر اور موروثی حکمت و معاصر استدلال کے حسین امتزاج کا مظہر تھی۔ تدریس، تحقیق اور تربیت کے ذریعے انہوں نے مسلم فکر کے منتشر گوشوں کو ایک مرتب و متصل دھارے میں پرو دیا۔ ان کی شخصیت نہ صرف ایک عظیم المرتبت محقق کی تھی، بلکہ وہ ایک فطری، مصلح اور جامع ماہر طریقۂ تحقیق بھی تھے، جنہوں نے عقلی و علمی اور نسی و عقلی جہتوں کے درمیان توازن کو از سر نو استوار کیا۔ ان کے افکار و تعلیمات نے نہ صرف علمی اداروں بلکہ امت مسلمہ کی علمی و فکری بیداری پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ حضرت پیر سید عبدالقادر جیلانی تاریخ ایسے نفوس پر رشک کرتی ہے جو اپنی خداداد صلاحیتوں سے ملک و ملت اور دین اسلام کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک نامور ہستی، علم و عرفاں کے آفتاب، شہزادہ غوث الورا حضرت مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسی ہستیوں کے متعلق ہی حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ موت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، حکم ربانی کے تحت ہر ذی روح کو اس سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن جب کوئی ایسی شخصیت دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہوتی ہے، جس کی زندگی علم و عمل اور مخلوق خدا کے لیے شفقت و رحمت سے عبارت ہو، تو یہ موت ایک فرد کی موت نہیں بلکہ پورا ماحول موت کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ شہزادہ غوث الورا حضرت مفکر علامہ ڈاکٹر پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پرملال کا جان نکاح حادثہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ آپ کی وفات حسرت آیات سے ایک فرد انسانیت کی کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ علم و حکمت، رشد و ہدایت کا وہ چشمہ جس سے لاکھوں افراد سیراب ہو رہے تھے بند ہو گیا۔ آپ اس علمی و روحانی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں جو رشد و ہدایت کا مرکز اور اہل باطل کے لیے ننگی تلوار تھا۔ حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کا علمی فضل و کمال ایک درخشاں و تاباں اور مہر منیر کی طرح ہے۔ آپ نے علم کے سمندر میں ڈوب کر سراغ زندگی پایا اور اسی علم کے بحر بے کراں بن کر اس کے دامن کو وسیع اور تشنگان علم کو خوب سیراب فرمایا۔ حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عہد کے عظیم محدث، مفسر، محقق، مدرس، شاعر و ادیب اور جلیل القدر روحانی پیشوا ہیں۔ آپ کی زبان میں شیرینی، طبیعت میں دبدبا، پسند میں لطافت، اخلاق میں وسعت اور مہمان نوازی میں وہ عربیت کے شاندار اوصاف موجود تھے۔
حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ میں گزاری۔ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں آپ سے فیض یافتہ لوگ موجود نہیں۔ یورپ کی اکثر ممالک کی مساجد اور مدارس اسلامیہ میں آپ کے مریدین یا آپ کے شاگرد خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان ممالک میں برطانیہ، ہالینڈ، ڈنمارک، سویڈن، اٹلی، ناروے، فرانس، امریکہ اور ہانگ کانگ شامل ہیں۔ آپ نے دین اسلام کے ہر شعبے میں خدمات سر انجام دی۔ دارالعلوم قادریہ جیلانیہ راولپنڈی، حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے قریباً 1950 میں جامع مسجد قادریہ جیلانیہ ٹینچ بھاٹا راولپنڈی سے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز فرمایا، جہاں سے آج تک ہزاروں طلباء جو زیادہ تر اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں زیور علم سے آراستہ ہوئے۔ علوم نبویہ کے تشنگان کی تعداد جب بڑھنے لگی تو آپ نے تقریباً 24 ستمبر 1974 کو دارالعلوم قادریہ جیلانیہ کی بنیاد رکھی۔ ادارہ کا سنگ بنیاد حضرت تاجدار گولڈا کے پوتے حضرت پیر سید معین الدین گیلانی المعروف بڑے لالا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا۔ اس ادارہ سے فارغ التحصیل ہونے والے ہزاروں کی تعداد میں حفاظ، قراء، علماء کرام دنیا کے مختلف ممالک میں دین کی اشاعت کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ حضرت قبلہ مفکر اسلام جب برطانیہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں محسوس کیا کہ یہاں بھی مدارس اسلامیہ کا قیام ضروری ہے، تو آپ نے لندن میں دارالعلوم قادریہ جیلانیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر آپ نے حضرت تاجدار گولڈا رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں پوتوں سجادہ نشین دربار عالیہ گولڈا شریف حضرت لالا جی صاحبان حضرت پیر سید غلام معین الدین گیلانی بڑے لالا جی اور حضرت پیر سید عبد الحق شاہ گیلانی المعروف چھوٹے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ کو لندن مدعو کیا۔ یوں لندن کی سرزمین پر 1986 میں دارالعلوم قادریہ جیلانیہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس کے بعد پورے UK اور یورپ کے بعض ممالک میں اس ادارے کی شاخیں قائم فرمائیں۔ علوم القرآن کے سلسلے میں حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات نہایت نمایاں ہیں۔ آپ نے برطانیہ میں قیام کے دوران قرآن مجید کے اصول تفسیر پر تحقیق کے موضوع پر PhD کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے اپنے خطبات میں علوم القرآن کے تقریباً ہر موضوع پر گفتگو فرمائی۔ علوم القرآن کی عظیم تصانیف، امام بدر الدین زرکشی کی تصنیف البرہان فی علوم القرآن اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف اتقیان فی علوم القرآن آپ کے ہمیشہ پیش نظر رہیں، اور اس حوالہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عصر حاضر میں ان دونوں تصانیف اور علوم القرآن پر جس طرح حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کو دسترس حاصل ہے، اس کی مثال عصر حاضر میں ملنا مشکل ہے۔ آپ کے خطبات پر مشتمل ایک کتاب سورۃ البقرہ کی منتخب آیات کی تفسیر و تشریح جو طباعت کے مراحل میں ہے، اس میں تفسیر بیضاوی کی روشنی میں خاص طور پر ناسخ و منسوخ پر علمی گفتگو کی گئی۔ حضرت قبلہ مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات اور ملفوظات اور تحریرات کے ذریعے علوم الحدیث کے فروغ اور نشر و اشاعت کے لیے بھی نمایاں خدمات سر انجام دی۔ آپ نے ہمیشہ اپنے خطابات میں علم الحدیث اور اصول الحدیث سے ایسے دقیق اور دلکش انداز میں استدلال فرمائے کہ سامعین اشک کر اٹھتے۔ حقانیت اسلام، ناموس رسالت، عقیدہ ختم نبوت، معجزات انبیاء کرام، فضائل اہل بیت اطہار، احترام صحابہ اور اولیاء اللہ کی کرامات کے اثبات پر دلائل کے لیے آپ نے اپنے خطبات میں علوم الحدیث کی روشنی میں خوب گفتگو فرمائی۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں آپ کے خطابات پر مشتمل ایک کتاب ختم نبوت و رد مرزائیت زیور طبع سے آراستہ ہو کر شائع ہو چکی ہے۔ حدیث قسطنطنیہ کی آڑ میں کچھ نام نہاد اسکالرز نے یزید ملعون کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دینا چاہا تو آپ نے اس وقت انگلینڈ کی سرزمین پر مختلف شہروں میں ایام محرم میں
वाक़या करबला की हक़ानियत व अहमियत को बयान करने के साथ साथ हदीस कस्तंतुनिया की फ़नी हैसियत पर उलूमुल हदीस की रोशनी में खूब ताक़ुब फरमाया और नवासिब का रद्द बलीग फरमाया। इन खुतबात को किताब की सूरत में हदीस कस्तंतुनिया तहकीकी जायज़ा के नाम से ये किताब इसको शाया किया गया। वाक़या करबला कुरान व हदीस के आईने में ये किताब आपके दारुल उलूम कादरिया जीलानिया लंदन के खुतबात का मजमूआ है। इन बयानात में आपने कुरान करीम की आयात के साथ साथ अहदीस नबविया की रोशनी में वाक़या करबला पर नहायत एहसन अंदाज में इल्मी गुफ्तगू फरमाई। हज़रत क़िबला मुफ़क्किर इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात व मलफूज़ात में अक्सर अरबी शुअरा का कलाम और उनकी नसरी इबारात से मुज़य्यन रहा। आप अपने मुनफरिद अंदाज में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान सैयद बतहा जनाब सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम, मौलाए कायनात सैयदना मौला अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम, शायर दरबार रिसालत सैयदना हसन बिन साबित, सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हुम के अशआर मुबारक की तशरीफ़ फरमाते तो सामीन पर एक कैफियत तारी हो जाती। जब ग़ज़वात का ज़िक्र फरमाते तो अक्सर सैयदना मौला अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की शुजाअत के वाक़यात और आप अलैहिस्सलाम के जो रज़िया अशार ख़ास ज़ौक़ व कैफियत में पढ़ते तो हाज़रीन खूब उससे मुस्तफ़ीद होते। हज़रत क़िबला मुफ़क्किर इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने सरज़मीन यूरोप में दीन इस्लाम के फ़रोग़ और नश्र व इरशाद के लिए अक़ायद इस्लामिया की रोशनी में बेमिसाल खिदमात सरअंजाम दी। आपने एक शातिम के गुस्ताखाना नावल की तौहीन आमेज़ होने पर एक अजीम इज्तिमा भी मुनक़्क़िद किया। यह हाइड पार्क का एक बहुत बड़ा इज्तिमा था जिसमें बरतानिया के तमाम मकातब फ़िक्र की उलमा शामिल थे। इसमें शुरका की तादाद अखबार के मुताबिक 3 लाख से ज़्यादा थी, जो यूरोप की तारीख़ में मुसलमानों की तरफ से एक बड़ा इज्तिमा था। इसी तरह 2005 में डेनमार्क के अखबार में जब हतक आमेज़ खाके शाया किए गए तो उस वक्त हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम की सरपरस्ती में बरतानिया की तारीख़ में मुसलमानों का सबसे बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा लंदन में हुआ, जिसमें 40,000 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल व मकाम का प्रचार शुरू ही से अहले हक़ अहले सुन्नत का शिआर रहा है। हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने ता हयात इस शिआर का खूब प्रचार किया। असर हाज़िर के बड़े फितनों में एक फितना अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र से रोकना है। हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने इस फितने का इल्मी और रूहानी तर्ज पर जिस तरह से दिबाब किया वो बेमिसाल है। आपने मुल्क और बैरून मुल्क अहले बैत अतहार बिलखुसूस अहले कसा यानी पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम 12 अइम्मा अहले बैत का तारुफ, उनकी सीरत और उनकी दीन इस्लाम में खिदमात को हर प्लेटफार्म पर खूब गुफ्तगू फरमाई। आपने हर मौका पर एहतराम सहाबा इकराम का दर्स भी पुरज़ोर अंदाज में पेश किया। सहाबा इकराम की सीरत का मुताला करने वालों के लिए आपके खुतबात में सैर हासिल इल्मी मवाद मौजूद है। आमतुल मुस्लिमीन की फलाह व बहबूद और मुख्तलिफ नौइयत के समाजी खिदमात के लिए आपने इंटरनेशनल मुस्लिम मूवमेंट का क़याम अमल में लाया। कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में जब एक ज़लज़ला आया तो उस ज़लज़ले ने जहाँ बस्तियों को उजाड़ा, इमारतें मलबे का ढेर बनी, वहाँ मसाजिद मुतासर हुई, तो आप ख़ुद मुतासर इलाक़ों के दौरे पर तशरीफ़ ले गए और एक खतीर रकम उसके हदिया के तौर पर पेश की। इसी तरह कोविड के अरसा में इंटरनेशनल मुस्लिम मूवमेंट ने खिदमत खल्क़ का जज्बा खूब निभाया। हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह का एक तरीना ख्वाब इस्लामिक यूनिवर्सिटी का क़याम था, जो तमाम सहूलियात से मुयस्सर उलूम कदीम व जदीद का मरकज़। आपका ये मुबारक ख्वाब कादरिया जीलानिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हुसैनिया शरीफ कहूटा रोड इस्लामाबाद की शक्ल में शर्मिंदा ताबीर हो चुका है। दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक दीन इस्लाम की इशाअत और हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम के मिशन को फ़रोग़ देने के लिए इस्लामिक मूवमेंट रिसर्च सेंटर का क़याम अमल में लाया गया और ये हज़रत क़िबला पीर सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारका का एक मुख्तसर जायज़ा है।